بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا دن بھی آپ کا امید کرتا ہوں کہ اچھا گزرے گا، اور جو کام آج بھی آپ کے رکے ہوئے ہیں، یہ جو کام آپ کے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پوری امید، پوری آس، پوری کنسنٹریشن آپ رکھیں، اللہ تعالیٰ عافیت خیریت سے آپ کے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ گھروں میں ایک لفظ روزمرہ معمول کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمجھ نہ آنا یا سمجھ نہیں آتی، اور یہ ہے تو بڑا ایک چھوٹا سا ہی لفظ، لیکن اس کی اگر ڈیپتھ میں آپ جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی۔ کئی رشتے، کئی ناطے ایسے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ کہتا ہے جی ہمیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ عموماً اسپیشلی ہسبینڈ وائف ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، اس میں یہ لفظ کنٹینیو ریپیٹ ہوتا ہے کہ جی سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھ نہیں آتی۔ اب وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد یا ایک ہی نسب سے یا ایک ہی خاندان سے تعلق ہوتا ہے، تو یہ رستے جدا جدا کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی اس طرف نکل جاتا ہے، کوئی اس طرف نکل جاتا ہے، تو پھر یہ جب گیپ آتا ہے تو پھر یہ لفظ جو ہے، لفظ سمجھ نہیں آنا یا سمجھ نہیں آتی، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ اور کسی کو جب ہم قائل کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی کو ہم گائیڈنس دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم یہ لفظ پڑھ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو سمجھا رہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ جس کو جو سمجھنے والا ہوتا ہے، جو سننے والا ہوتا ہے، وہ بھی یہی لفظ کہتا ہے کہ نہیں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ جو سمجھ نہ آنا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا ایسا اسرار چھپا ہوا ہے کہ ہم یہ لفظ زندگی میں کیوں لے کر آتے ہیں، اور کیا ایسے گیپس ہیں، کیا ایسی دوریاں ہیں، کیا ایسا اختلافات ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھتے۔ تو اس سمجھ پہ آج بات کریں گے کہ یہ جو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی شخص کس طرح زندگی گزار رہا ہے تو دوسرا اس کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے کہ یار ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ کیسے گزارا کرتا ہے۔ اچھا، کوئی شخص کام نہیں کرتا ہے تو اس پہ بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ یار اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا نظام کیسے چلتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو میں نے بھی، آپ نے بھی تھوڑا سا ذرا انالائز کرنا ہے کہ یہ جو لفظ سمجھ نہیں آنا یا سمجھ نہیں آتی، اس کے پیچھے کون سا ایسا عمل، کون سا ایسا پوائنٹ یا کون سا ایسا نظریہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے۔ کہیں اگر لین دین کا معاملہ ہے، کہیں دکانداری کا معاملہ ہے، کہیں آفس کا معاملہ ہے، کہیں اگر کچھ آفیشلس چیزیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اس کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ یہی کہتے ہیں جناب آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی۔ تو ایکچوئل کس کی بات کس کو سمجھنا ہے، اور کون کس طرح کس کی بات کو سمجھا پائے گا، اس پہ تھوڑی سی جو ہے بات آج کریں گے۔ آپ اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے تو اپنے اندر چیک کریں، پھر تاکہ آپ کے پاس ایک مٹیریل، ایک لفاظ جو ہے وہ آپ اپنے اندر بیان کر سکیں کہ ہاں یہ چیز ہے ساری۔ اب ماں بیٹی کی اگر آپ ایگزامپلس لے لیتے ہیں، وہ بیٹی کہتی ہے کہ میری ماں کو نہیں سمجھ آ رہی، اور ماں کہتی ہے میری بیٹی کو نہیں سمجھ آ رہی، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسا عنصر چھپا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسا مواد یا میٹیریل چھپا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی بات ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر کوئی مالک ہے، یعنی کسی چیز کا آنر ہے، کسی چیز کا، یا رب نے اس کو کسی درجے پہ قائم دائم کیا ہوا ہے، تو اس کے ملازمین کہتے ہیں کہ ہمارا جو باس ہے یا ہمارا جو صاحب ہے اس کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح عوام ہے اور ملک ہے، اگر کوئی لیڈر ہے تو اس کو عوام کی بات نہیں سمجھ آتی، اور جو لیڈر ہے، جو عوام ہے، اس کو لیڈر کی بات نہیں سمجھ آتی۔ تو ان سمجھوں کے بیچ میں جو گیپ ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بڑا ایک المیہ والی بات ہے، یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سوال بھی ہے، کیونکہ جب سمجھ ایک دوسرے کی ہمیں آنا شروع ہو جائے گی، پھر زندگی آسان ہوگی، پھر زندگی کے معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور جب تک گیپ رہے گا، جب تک ہم نہیں سمجھ پائیں گے، دوسرا نہیں سمجھ پائے گا، تو یہ جو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کے خیالات کو پہلے سمجھا جاتا ہے، اس کے خیالات کو سنا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی جو رائے ہے یا اپنا جو اظہار ہے اس کو آپ بیان کریں، تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا ٹائم اس کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ کی بات کے اندر میکنزم ہوا، آپ کی بات کے اندر پاور ہوئی، تو دوسرا سمجھ لے گا آپ کو، اور اگر آپ کمزور ہوئے، آپ کے اندر یہ میٹیریل نہ ہوا، تو پھر آپ دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں یا اس کنڈیشن میں آپ سمجھیں گے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا مواد یا کوئی ایسی چیزیں ہوں جس کی وجہ سے آپ کو یہ فیل ہو کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ سمجھ کا کانسیپٹ، سمجھ کی چیزیں
ایک دوسرے کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ایک دوسرے کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اس وقت تک نا یہ دوریاں، یہ گیپ یہ چلتے رہیں گے، چاہے اس پہ 25 سالہ ہسٹری ہے، 30 سالہ ہسٹری ہے، 40 سالہ ہسٹری ہے یا 50 سالہ ہسٹری ہے. کیونکہ جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگا آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے اظہار کو، ایک دوسرے کی فیلنگس ہو، ایک دوسرے کی چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک یہی لفظ ہم کنٹینیو دہراتے رہیں گے، کنٹینیو، کہ جی اس کی سمجھ نہیں آتی، اس کی سمجھ نہیں آتی. ایون چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ جی پاپا یا ماما، امی یا ابو، کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. بچوں کو ہم یا آپ لوگ جو پینگ والدین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بچے اس طرح نہیں، اس طرح، وہ بچہ نہیں سمجھتا یہ چیز ہے. تو کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا ایرر، کہیں نہ کہیں پہ کوئی گیپ، کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا معاملہ ضرور چھپا ہوا ہے، کوئی ایسا چیز ضرور پوشیدہ ہے. اس پوشیدگی کو ختم کرنا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی، تاکہ چلیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اپنی بات کسی کو سمجھا سکیں، لیکن کم از کم دوسرے کی بات جو ہے وہ ہمیں احسن طریقے سے سمجھ آنی چاہیے. ہمیں علم ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا برین ہے اور یہ کیوں اس طرح کی بات جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. تو جب ان چیزوں کو ہم اپنی لائف کے اندر لائیں گے، دوسرے کو موقع دیں گے، دوسرے کو زیادہ سننا چاہیں گے، تو اس وقت پھر یہ چیز لفظ سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ آتی ہے، یہ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم کہیں گے نہیں جی اگلے کو چھوڑیں، آپ ہماری وہ پوری بات سن لیں، ہماری وہ بات سمجھ لیں، ہمارے پیچھے وہ چل لے، پھر یہ جناب مسائل زندگی کے الجھیں گے اور ایسے الجھیں گے، ایسے الجھن میں جاتے رہیں گے کہ جو تھوڑی بہت ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے یہاں سے بھی نکل جائیں گے. بڑی پیاری بات تھی، ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ سمجھ تب آئے گی جب انسان ڈیپتھ میں چلا جائے گا، 6 فٹ نیچے چلا جائے گا. تو ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ہوش مندی میں سمجھنا ہے ہم نے کہ کیا میسج ہے، کیا مقصد ہے زندگی کا، کن کن کے اوپر ذمہ داری ہیں، کون کون لوگوں کے ساتھ کیا کیا رشتہ، کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا سمجھنا ہے. دونوں باتیں کرتے ہیں ہم، دنیاوی بات بھی کوشش ہوتی ہے کہ اصلاحی اصل بیس جو ہے وہ اصلاح کا ہوتا ہے کہ اصلاح کی بھی بات ساتھ ساتھ کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت بزرگوں کی صحبت سے، ان کی نسبت سے، ان کی محبت سے، ان کے صدقے تو فعل سے کچھ الفاظ ہیں میرے پاس، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو یہ جو لفظ سمجھ نہیں آتی، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی. ایک بات میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ٹیم یا کوئی بھی اگر قوم نے ترقی کی ہے، یا کسی بھی گھر نے اگر ترقی کی ہے، یا کسی بھی کیا کہتے ہیں اس کو یونٹ نے اگر ترقی کی ہے یا ادارے نے ترقی کی ہے، تو اس کی ریزن یہی ہے کہ سب کو ایک کی بات سمجھ آتی ہے. وہ چاہے ہمارا فوج کا ادارہ کیوں نہ ہو، تو جہاں پہ ایک رولز، ایک ریگولیشن اور ایک قائد ہوگا، ایک معاملہ ہوگا، ایک سمجھانے والا ہوگا، وہاں سمجھ اچھی آئے گی. اور جہاں پر کافی سارے قائد ہوں گے، کافی سارے چودھری ہوں گے، وہاں سمجھ نہیں آئے گی، وہاں الجھیں گے، وہاں پریشان ہوں گے، وہاں ہم ان چیزوں میں پڑ جائیں گے جو ہمارے بس کی نہیں ہے، نہ ہماری وہ چیزیں ہیں. تو ہم نے اس پوری سائیکل کو جو لفظ ہے سمجھ نہ آنا، فلاں کی بات نہیں سمجھ آئی، فلاں کی بات نہیں سمجھ آئی، اس پہ پورا ہم نے جو ہے یہ کرنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. اب تھوڑا سا بات کو دوسرے رنگ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لائف کے جو ہمیں یعنی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اس فارم میں یا اس فیز پر آتے ہیں، اور جو آلریڈی لوگ اس فیز یا اس فارم میں ہوتے ہیں ان کے پاس جو ایکسپیرینس، ان کے پاس جو مٹیریل، ان کا جو تجربہ ہوتا ہے، اس میں اور ہمارے تجربے میں گیپ رہتا ہے. اس گیپ سے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. یعنی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو سمجھا پائے، اس لیے کہ ایک گیپ ہے. اور جس نظر سے، جس نگاہ سے، جس تجربے سے وہ فوکس کرتا ہے زندگی کو، یا وہ زندگی کو لیتا ہے، وہ اس کی اولاد ابھی نہیں سمجھتی. جب وہ اس سٹیج پر، اس فارم پر پہنچیں گے تو پھر یہ جو لفظ سمجھ نہیں آنے والا، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ سیٹل ہونا شروع ہوئے گا. اس کے علاوہ اس کے علاوہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دوریاں جو ہے نا ہماری وہ بنتی ہیں.
میں یہ چاہتا ہوں کہ بھی میرے گھر کا ماحول، میری لائف کا ماحول، میرے سوشل سرکل کا ماحول یا میرے کمیونٹی کا ماحول، ان کے لیے اگر سپوز میں ویل وشر ہوں اور وہ یہ چیز نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی بربادی جو ہے وہ بڑی کلیئر سامنے آتی ہے۔ میں اگر کسی کا برا چاہتا ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے، ایک نیگیٹو چیز کو سمجھے، برائی کو سمجھے، اور وہ اچھا سمجھنا چاہتا ہے، وہاں سے بھی ہوتا ہے اختلافات۔ اسی طرح اگر کوئی چیز چل رہی ہے جس سے کافی سارے لوگ احباب جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر، تو اس پہ اگر ایک آدھا شخص جو ہے وہ اس پیٹرن پر نہیں چل رہا، یعنی کہ 8 بندے کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح چل رہے ہیں، اور جو نواں آدمی ہے وہ اپنا ذہن رکھتا ہے، اپنی سوچ، اپنی عقل رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں، میں نے اس طرح چلنا ہے، تو اس کو پھر وہ بات نہیں سمجھ آتی، تو یہاں تو پھر وہ 8 کے 8 کو بھی خراب کر دیتا ہے، یا پھر وہ جو ایک ہے وہ سرکل سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جب چیزیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی آپ کو کہ یار کوئی اگر سمجھا رہا ہے آپ کو یا کوئی کہہ رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو سمجھ لیں، لیکن اس کی بات پراپر طریقے سے جب تک نہیں سنی جائے گی، جب تک اس کی بات کو اپنے دماغ اور دل کو خالی کر کے نہیں سنیں گے، خیال اس کا ہے، ایک آپ کا خیال ہے، ایک آپ کی سمجھ ہے، ایک اس کی سمجھ ہے، اور دنیا کا ہر شخص وہ اپنی سمجھ سے دوسرے کو سمجھتا ہے۔ میں بولوں کہ آپ میرے سمجھ سے سمجھیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ سے میں سمجھوں یا آپ کی نگاہ سے میں چیز کو دیکھوں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ہر انسان کا دنیا میں رب نے الگ برین، الگ سوچ، الگ معاملہ، الگ ویژن، الگ کنسیونگ پاور، الگ میٹیریل یہ رکھا ہوا ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے۔ تو اس نظام میں کچھ لوگ جو ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یا جن کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ وہ جو کنبہ، قبیلہ، خاندان، ادارے، پارٹی، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی تبلیغی پارٹی، کوئی جس طرح کی بھی ہیں ان چیزوں میں، وہ پھر سرکل سائیکل بڑھتا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پر سب کی سمجھ پھر ایک ہی فوکس پر ہوتی ہے، وہ چاہے دین کا کام ہو، چاہے اللہ کی راہ کا کام ہو، چاہے وہ کسی کی اصلاح کا کام ہو، چاہے فلاحی کام ہو، اور جہاں پر سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، وہاں پر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جن جن لوگوں نے ترقی کی ہے اس کی بیس ہی یہ رہی ہے، اس کی بنیاد ہی یہ رہی ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اور اس پراپر مسئلے کو یا اس پراپر ٹارگٹ کو یا اس مشن کو ایک نگاہ سے، ایک نظر سے سمجھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے ترقی کی۔ کوئی کس روپ میں، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس طرح، کوئی کہاں، کوئی ملک کہاں پہنچ گیا، کوئی شہر کہاں پہنچ گیا، یہ ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ سمجھ آ گئی سب کو۔